ناظرین، کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند کا خوف علم و دانائی کا شروع ہے۔ اس مبدأ انوار کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے پروگرام کلام حیات کے ساتھ میں ہوں پاسٹر سہیل صادق۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے پاسٹر بوٹا مسیح، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ان سے خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جان ٹی وی کے لیے اور سر جان اقبال کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج یہ موقع ہمیں مہیا کیا تاکہ ہم کچھ کلام میں سے سیکھ سکیں۔ خدا کے کلام کے اندر امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، امثال 25 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، با موقع باتیں روح پھلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ آج یہ موقع ہے کہ ہم یسوع مسیح کے جنم دن کے تعلق سے کچھ سیکھ سکیں، لیکن آج پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ سب کچھ، اور ہمارے خطے کے اندر بھی یسوع مسیح کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سمندر، دریا، جنگل اور درخت بازار یسوع کو کچھ نہ کچھ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب، اس کی 6 آیت کے اندر ہم کلام مقدس میں جو مرقوم ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائی قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیور یہی کرے گی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ یہاں پر ہم ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے، عجیب۔ عجیب کا معنی وہ ہے جو دنیا کے اندر آج تک نہ کسی نے کیا، نہ کوئی کرے گا، اور نہ کوئی کرنے والا آئے گا۔ ماضی، حال، مستقبل کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر اس کو عجیب، مشیر، خدائی قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے۔ پہلی بات، دنیا کرسمس کے معنی ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، جو بات میں نے پہلے کی، کرسمس کا معنی ہے دینا۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ جب ہم روم کی حکومت کے تعلق سے دیکھیں تو روم نے یسوع مسیح کو سڑکیں پیش کی، اور یہ روم کی حکومت سے ایک انمول تحفہ تھا تاکہ دنیا کے 7 براعظموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جا سکے۔ پھر ہم دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ یونان کی حکومت نے یسوع مسیح کو یونانی زبان دی۔ تیسری بات ہم دیکھتے ہیں یہودیوں نے یسوع مسیح کو صحائف پیش کیے۔ چوتھی بات، مجوسیوں نے یسوع مسیح کو سونا، مور، لبان پیش کیے۔ یہاں پر ہمیں جب ان تحائف کے تعلق سے، مجوسیوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو مر دنیا کی ایک کڑوی بوٹی ہے۔ یہ اس کی مشکلات کی علامت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ دنیا کی واحد انمول تحفہ ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے اس کا بندوبست کر دیا گیا تھا، اور یہ دنیا کی پہلی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ تحفہ قبول کیا۔ لیکن جب ہم لبان کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو لبان اس کی بے گناہ زندگی اور کاملیت کی خوشبو کا ہمیں
بتاتی ہے۔ جب ہم سونے کے تعلق سے دیکھتے ہیں، سونا اس کے جلال کی الہی ذات کو بیان کرتا ہے۔ تو آج ہم دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم ہیں، آج اس دنیا کے اندر 5 قسم کے کرسمس منائے جا رہے ہیں۔ پہلا کرسمس کاروباری یا تجارتی کرسمس، دوسرا دنیاوی کرسمس، تیسرا موسمی کرسمس یا چھٹی کا دن، چوتھا روایتی کرسمس یا بڑا دن، حقیقی بڑا دن کرسمس جس کا پیغام آسمان سے آیا، وہ حقیقی کرسمس ہے۔ حقیقی کرسمس عجیب اس لیے ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہم عجیب کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو جب ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ عجیب کیسے ہوتا ہے؟ یہ دنیا کا پہلا کامل انسان ہے جس کی پیدائش سے پہلے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، پیدائش سے پہلے اس کا کام اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیں کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا۔ جب ہم یہ 2 چیزیں دیکھتے ہیں، نام اور کام، یہ دنیا کے کسی خطے کے اندر، دنیا کے کسی نبی کے لیے یہ کام مخصوص نہ کیے گئے، لیکن جب ہم یسوع کے تعلق سے دیکھتے ہیں، یہ اس کا ازلی منصوبہ تھا۔ جب ہم پیدائش کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یہ پیدائش بھی اس کی عجیب تھی۔ دنیا کے اندر بے شمار بادشاہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا عجیب بادشاہ پیدا ہوتا ہے جس کی پیدائش کے اوپر ستارے مومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، لیکن دنیا کی سائنس آج تک اس روشنی کو اپنے اندر سما نہ سکی، کیونکہ یہ وہ روشنی تھی جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اس کا انتظام جو تھا وہ صلیب پر کیا۔ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر نجات کا بندوبست کیا، لیکن جب ہم اس کی پیدائش کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اس کا آغاز ہی دکھوں سے ہوتا ہے ہمیں، لیکن یہ ملتے ہیں یہ سونا مور لبان۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یوسف کے تعلق سے، تو یوسف جب مریم کو لے کر بھاگتا ہے، اس کو فرشتے حکم دیتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہوتا ہے۔ وہ مریم جو 120 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، وہ اس حالت کے اندر خدا کے حکم کی تابع داری کرتی ہے۔ کیوں وہ خدا کے تابع داری کرتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکا ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کے لیے سرائے کے اندر بھی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں سرائے کے اندر جگہ نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ دوسری بات، جب ہم فرشتوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں، فرشتے اس کے لیے حمد و ثنا کر رہے ہیں، آسمان سے اس کے لیے گروہ نکلتے ہیں، چرواہے زمین سے نکل پڑتے ہیں، لیکن ہوشانہ ہوشانہ عالم بالا پر اس کی تمجید کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی نبی برپا نہیں ہوا۔ جب ہم دوسری کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا قول یہ ہے، یہ عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں
یہ دنیا کی ایک ایسی عظیم ہستی ہے، اس جیسا نبی نہ کوئی پہلے آیا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، یہ ہمیشہ عبدالآباد زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، دنیا کے کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی ہمیں عجیب ملتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص پیغام ہمیں ملتا ہے۔ وہ عجیب کیسے نظر آتا ہے؟ میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 15ویں آیت کے اندر ہمیں ایک ارشاد اعظم ملتا ہے۔ یہ ارشاد اعظم جب ملتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم مرکز کی انجیل کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو مرکز کی انجیل سب سے پہلے لکھی جانے والی انجیل ہے اور سب سے چھوٹی انجیل ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ کے اندر یہ الفاظوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ یہ یوحنا 14:15 کے اندر مرقوم ہے۔ لیکن میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگوں، پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یسوع مسیح عجیب اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ جو بات میں نے پہلے متی کی انجیل کے اندر بتائی کہ اس کا نام اور اس کا کام اس کو پہلے بتا دیا گیا تھا، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم زمین پر کسی سے صلح رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم زمین سے کسی کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر ابلیس سما چکا ہے۔ اگر ہم یسوع کے تعلق سے دیکھیں تو یسوع نے اپنے دشمنوں سے محبت رکھی، یسوع نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی۔ ایک بڑا کرسمس کے تعلق سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ ایک بہت بڑا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر علامہ ابراہیم یوسف، وہ نسل انسانیت کا ایک اسٹوڈنٹ اور فلاسفر اور انسانیت کی تاریخ کا علم رکھنے والا، وہ اپنے ایک بیان کے اندر کہتا ہے کہ میری عقل اور میری سمجھ اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ جب وہ کہتا ہے کہ میری عقل ختم ہو گئی، میں نے دنیا کے مذاہب کو پڑھا، لیکن یہ ایک خدا کا بیٹا یسوع ہے جو عجیب ہے۔ وہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب 5 سے 7ویں باب جو پہاڑی واز کے تعلق سے ہمیں سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کیا کر، اگر تیرے منہ پر کوئی تماچا مارتا ہے تو اس کی طرف دوسرا کر دے۔ وہ کہتا ہے تو اپنے دشمن کے لیے دعا کر، وہ کہتا ہے تو اپنے دشمن کے لیے برکت چاہ۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی تعلیم کسی مذہب کے اندر نہیں دیکھی، کسی انسانیت کے اندر نہیں دیکھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر وہ ایک حوالے کو کوٹ کرتا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 6 باب 35 سے 36 2 ورس کو وہ کہتا ہے کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو، ان کا بھلا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہر سکو۔ کیا یہ دنیا کا کوئی ایسا نبی، دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ اس طرح کا عجیب کام کرنے کا درس ہی نہیں دیتا؟ لیکن آج جب ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جنگ و جدل کا عروج ہے۔ دنیا آج کوریڈور کے اندر اپنے آپ کو باندھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ کوشش کر رہی ہے
کہ اپنے آپ کو یسوع کی تعلیم کے مطابق لے کر چلیں تاکہ دنیا کے اندر کیا ہو سکے، امن ہو سکے۔ لیکن امن کے لیے ضروری ہے، اگر ہم پولس رسول کے تعلق سے دیکھیں، پولس رسول اور رومیوں کے خط کے اندر اس کا 12واں باب اس کی 20ویں آیت کے اندر کہتا ہے، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا۔ یہ میرے یسوع کا منفرد انداز ہے، یہ میرے یسوع کی منفرد تعلیم ہے۔ کیا آج ہم اس تعلیم کو اپنی زندگیوں کا گہوارہ کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے خاندانوں کے اندر اس تعلیم کو رائج کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی کلیسیا کے اندر، یہ گو کلیسیا یسوع کی ہے، ہم یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پڑوسی کے تعلق سے، تو ہمارا پڑوسی کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمیں تلاش کرنی ہے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے۔ کبھی بھی ہم اس پڑوسی کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے پاس ہمارا پڑوسی ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والا بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، ہمارا وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کرتا ہو، لیکن یسوع اس کے برعکس، کیونکہ وہ عجیب ہے، اس کی قدرت عجیب ہے، وہ تعلیم بھی اس کی عجیب ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ وہ ہمیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب 25 ورس سے ہم اس پڑوسی کے تعلق سے دیکھتے ہیں، یہ پڑوسی کون ہے؟ اس نے کہا، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ وہاں پر ایک شرع کے عالم کو یسوع جواب دیتا ہے، وہ عجیب جواب ہے۔ اس جواب کے تعلق سے یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ کو کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس نے جواب میں کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے آگے، شرع کے عالم نے آگے سوال کیا، وہ کہتا ہے، اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کرے گا تو جیے گا۔ آج ہم یہ کام نہیں کرتے جو یہاں پر میرے یسوع نے کر کے دکھا دیا۔ یہاں پر ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں، جب ہم سامریا اور یہودیہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، یہودی لوگ سامریوں سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں، سخت ترین نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے آج یہ لاہور ہے ہمارا شہر، اس کے ارد گرد سڑکیں ہیں، یہودی لوگ سامریا کا شہر کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقے سے گزر جاتے تھے تاکہ سامریوں کا سایہ بھی ہمارے اوپر نہ پڑ سکے۔ وہ اس قدر ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا، مگر اس نے اپنے تعین راست بات ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، میرا پڑوسی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس کی قدرت عجیب ہے، جس کا پیار عجیب ہے، جس کی محبت عجیب ہے، وہ یہاں پر فرماتے ہیں، یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گھر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے، مارا بھی اور ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن
उसी राह से जा रहा था, उसको देखकर कुतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कुतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते हुए वहां आ निकला और उसे देखकर उसे तरस आया और उसके पास आकर उसके जख्म को तेल और मैह लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। आए देखें, ये सामरी है। यहाँ पर हमें दो बड़े लीडर मिलते हैं। वो उस इंसान के ऊपर रहम नहीं खा रहे, वो उस इंसान के ऊपर अपने आप को नछावर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रवायत के मुताबिक अगर ये इस सामरी को छूते ये नापाक हो जाते, क्योंकि सामरियों को नीच दर्जे का समझा जाता है। लेकिन जिसको मेरा यीशु ऊंचे दर्जे का करना चाहे, उसको दुनिया का कोई इंसान नीच नहीं कर सकता। फिर आगे 36 वर्ष के अंदर लिखा है, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दनिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? यहां पर टाक यीशु मसीह की हो रही है। उसने उससे कहा, जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। क्या मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज क्रिसमस का मौका है। क्या आज मैं और आप किसी के ऊपर रहम खा सकते हैं? क्या आज हम किसी की मरहम पट्टी करने के लिए तैयार हैं? मेरा यीशु अजीब है, मेरे यीशु की तालीम अजीब है, मेरे यीशु का मिलना अजीब है। जब हम यरू के तलक से देखते हैं तो यरू के ऊपर मर्दे खुदा मूसा का शिगिर्द यशुआ ने लानत की थी। लेकिन आज जब हम यरू के तलक से देखते हैं, जब इसके ऊपर लानतें की गई, ये बदकारी के अंदर मुब्तला था, यह बुत परस्ती के अंदर ये शहर मुब्तला था। लेकिन मेरे यीशु ने, जब यहाँ पर हम देखते हैं, वो यरू की राह पर चल निकला। यीशु ने इस नफरत को भी अपनी मोहब्बत के अंदर, अपनी कुदरत के साथ, अपनी अजीब रहमत के साथ उसने इसको भी समेटा। क्यों आज मैं और आप इंसानों से नफरत करते हैं? अगर हम नफरत करते हैं तो फिर मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज फिर हमारा क्रिसमस भी नहीं। यीशु का पैगाम है, सबसे बड़ा पैगाम ये है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। फिर वो ये कहता है, जिसके पास मेरा कलाम है वो दयानतदारी से सुनाए। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और जिसकी तूने छातियां चूसी। ये यीशु मसीह की पैदाइश के तलक से बात हो रही है। यीशु मसीह ने जवाब दिया। जवाब उसने क्या दिया? ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। आज मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, क्रिसमस के मौका पर हम महज कलाम को सुनने वाले ना हों, बल्कि इसके ऊपर अमल करने वाले हों। मेरे अजीजों, क्या हम इस लायक हैं? हम लायक उस वक्त बन सकते हैं जब हम अपने आप को यीशु की मानंद छोटा कर लें, क्योंकि उसकी कुदरत अजीब है। फिर हमें पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 4:16 के अंदर फरमाता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानंद बन जाओ। ये पौलुस रसूल के अल्फाज हैं जो यीशु ने पौलुस को दिए। क्या आज हम इस मौका की मुनासबत से घरों को डेकोरेट कर लेना,
गलियों को डेकोरेट कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छी खुराकें खा लेना, क्या हमारा पड़ोसी हमारे घर के नज़दीक, हमारे चर्च में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में है? गौर करें, है। अपने घर से बाहर निकलें। यीशु की पैदाइश के तलक से मैंने पहले एक बात की, यीशु की पैदाइश ही सफ़र का नाम है। उसने 120 किलोमीटर का सफ़र किया। जब हम उसको डबल करके देखें तो 240 किलोमीटर का सफ़र बनता है। मरियम जब यीशु की पैदाइश हुई तो यीशु मरियम के पेट के अंदर था, उसने तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। वो बादशाह था, ये दुनिया का अजीब बादशाह है, इसके लिए सराय में भी जगह नहीं। आए आज मेरे बहन मेरे भाई, अगर सराय में जगह नहीं तो यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें, अपनी चरनी में जगह दें, क्योंकि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ है। अपने दिल की चरनी को रोशन कर लें, अपने दिल के अंदर से नफरतें, कदूरतें, बिदतें निकाल कर बाहर फेंक दें। आज वक्त है कि कुछ ना कुछ हम क्रिसमस के मौका पर छोड़ दें। सबसे पहले हमें क्या छोड़ना है? सबसे पहले हमने बुरी और रवशों को छोड़ना है, फिर हमने गुनाह को छोड़ना है, फिर हमने खुदा की आज़माइश करने को छोड़ना है, फिर हमने बुड़बुड़ाने को छोड़ना है, और एक ही चीज़ को अपनाना है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्या आज हम यीशु के फॉलोअर हैं? क्या आज हम यीशु की रोशनी फैला रहे हैं? यीशु मसीह ने तो यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर फरमाया था, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्या आज हम किस अंधेरे में हैं? हम लाइट को रोशन कर लें तो हमारे घर के अंदर लाइट आ सकती है। जब हमारी रूहानियत के अंदर यीशु ना हो, हमारी रूहानियत के अंदर इब्लीस ने डेरे लाए हों, तो क्या हम रोशन हो सकते हैं? अगर रोशन नहीं हो सकते तो आए मेरे जीजो, आज मौका है। आज क्रिसमस के मौका पर अहद करें, आज उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, आज उसकी फरमाबरदार बेटियां बन जाएं, आज फरमाबरदार बेटे बन जाएं, और आज फरमाबरदार उसके खादम बन जाएं, जैसे यीशु फरमाबरदार बेटा बन गया, कामल इंसान बन गया, क्योंकि उसकी कुदरत अजीब थी, उसके मौज़ात अजीब थे। एक मेरे दोस्त ने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि यार हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़ा है कि वो जो इस मिट्टी को हाथ लगाता था वो मिट्टी के अंदर भी जान डाल देता था, इसलिए उसकी कुदरत भी हमें अजीब नजर आती है। आए मेरे बहन मेरे भाई, आज गुनाह को छोड़ें, आए आज मोहब्बत में बांधें, आज आए अपने पड़ोसी को तलाश करें। कौन पड़ोसी है? आज उसको जख्मों के ऊपर तेल की ज़रूरत है, आज मोहब्बत की ज़रूरत है। क्या आज हम ये सब कुछ कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो जीजो कलाम भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर बेफ़ायदा होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु को रखते हैं, अपने किरदार से, अपने ख्यालों से, अपनी सोचों से, अपने इरादों से यीशु को जलाल दें, ना कि किसी इंसान को जलाल दें। आज जैसे हमारे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की वबा है, आज किसी गरीब की मदद करें। यीशु मदद का पैगाम देता है, यीशु मोहब्बत का पैगाम देता है, यीशु ज़ख्मों को ठीक करने का पैगाम देता है, यीशु ज़ख्मों के ऊपर तेल लगाने की बात करता है। मेरी दुआ है कि कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।
قدوس مہربان زندہ خدا، میرا دل تیری انتہائی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج اس کلام کے وسیلہ سے جو تو نے ہم سب کو اس موقع پر مہیا کیا۔ اے خداوند، میں جان ٹی وی کے لیے تیری الہی برکت کو مانگتا ہوں۔ آسمان کے تارے زمین کی زروں کی مانند تو خداوند اس کو بڑی برکت دے۔ خداوند، جیسا تیرا ارشاد اعظم ہے کہ پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور ان کو یہ تعلیم دو، خداوند جس تعلیم کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ تعلیم دینے والے بن سکیں۔ خداوند، جان ٹی وی کے وسیلہ سے بہت ساری گناہ آلودہ زندگیاں تیرے کلام سے توبہ کر جائیں، اور تیرے کلام کو جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند، آج کرسمس کے موقع پر ہمارے دل کی چرنیوں کے اندر تو سما جا میرے خدا۔ ہمارے دل کی چرنی کے اندر ہر وہ بری بات، ہر وہ بری خواہش ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور اس کے اندر تیرے کلام کی روشنی ہماری زندگیوں کے اندر جڑ پکڑے۔ اے خداوند، ہم محض کلام سننے والے نہ ہوں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے